السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 20 ایسی من گھڑت موضوع احادیث جو ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ اور بہت مشہور و معروف بھی ہے۔ لوگ اس کو دھڑلے کے ساتھ عام الناس کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ روایتیں ایسی ہیں کہ جن کی کوئی اصل نہیں، جن کی کوئی حدیث کی کتابوں میں سند نہیں ملتی؟ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا تھا کہ من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس کسی نے میری جانب نسبت کر کے کوئی بات کہی اور میں نے اس کو اپنی زبان سے نہیں کہا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ وہ روایتیں ایسی ہے کہ کچھ تبلیغ سے متعلق ہے، کچھ رجب المرجب کے متعلق جو ہم نے گڑھ لیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ خدا را یہ ویڈیو جو بنائی جا رہی ہے محض آپ کی اصلاح کے لیے بنائی جا رہی ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی زبان سے ایسی باتوں کو عوام الناس کے سامنے جب بیان کریں گے اور در حقیقت وہ چیزیں پیارے نبی نے اپنی زبان سے نہیں کہی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اتنی اچھی بات تو ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہیں کہہ سکتے؟ تو آپ کو بتاتا چلوں، اس طریقے کی باتیں کہنا یا اس طریقے کا سوچنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی بات چھپائی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات حق پر ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے جو باتیں بھی ارشاد فرمائی وہ ساری کی ساری اچھی تھی، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ساری اچھی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائی ہوں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ سے گزارش کہ اس ویڈیو میں اخیر تک بنے رہیں اور دوسروں تک اس بات کو ضرور پہنچائیں تاکہ تبلیغ میں ایسی روایتوں کو پیش کیا جاتا ہے وہ لوگ اس سے باز آئیں۔ پہلی روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ داعی اگر قبرستان سے گزر جائے تو اس قبرستان سے 40 دن تک مردوں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو آپ بے شمار گشت کے مجلسوں میں یا عوامی بات چیت میں آپ ضرور سنے ہوں گے، یا جمعہ کے بیانوں میں بھی آپ سنے ہوں گے کہ داعی جس قبرستان سے گزر جائے اس قبرستان سے 40 دن تک مردوں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ ہاں ایک حدیث ملتی ہے جس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بے اصل کر دیا، یعنی اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو موضوع اور من گھڑت کہا ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ کوئی طالب علم یا عالم دین اگر کسی قبرستان سے یا کسی بستی سے گزرے تو اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، جبکہ اس حدیث کو بھی بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ یہ حدیث من گڑت ہے۔ ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا تھا کہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر مجھے اس دنیا میں بھیجیو، جبکہ اس طریقے کی فتاوی بناری ٹاؤن نے اس کا جواب میں یہ لکھا کہ اس طریقے کی کوئی حدیث نہیں ملی، البتہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح فتح الباری میں اس طریقے کا ایک قول ذکر کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے صفات دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے پیارے نبی کے امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجیو، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور قیامت کے قریب میں وہ آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ لیکن اس طریقے کا قول اور اس طریقے کی باتیں حدیث میں نہیں ملتی، کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں نا کہ نبی بہرحال نبی ہوتا ہے اور امتی بہرحال امتی ہوتا ہے۔ نبی افضل مقام ہوتا ہے اور امتی جو ہوتا ہے وہ مفضول ہوتا ہے، کوئی افضل مفضول نہیں بننا چاہے، اس طریقے کی باتیں بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے، اس طریقے کی باتیں آپ بے شمار سنے ہوں گے کہ یہ باتیں کہی جاتی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت 10 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے اپنے گھر یعنی مسجد میں آنے کی توفیق دیتے ہیں، اور جس بندے کو اللہ رب العزت 40 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے اللہ حج کرنے کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں، اور جس بندے کو اللہ 70 مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسے اللہ رب العزت اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں۔ تو یہ باتیں جو کہی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس طریقے کے اللہ کے راستے میں نکلنا مسجد آنا یعنی نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے اور حج کعبۃ اللہ سے بھی بہتر ہے، جبکہ ایسی کوئی حدیث اور ایسی کوئی بات نہیں ملتی، بلکہ ہم اپنی اس طریقے کے باتوں سے جو اہم رکن ہے اس کی اہمیت کو ہم گھٹا دیتے۔ ایک اور بات جو بہت زیادہ مشہور ہے کہ لوگ جب معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو 3 مرتبہ اس کو سنت کہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ معانقہ صرف معانقہ کا مطلب ہوتا ہے عنق گردن سے بنا ہے، یعنی گردن کو گردن سے ملانا، بس 1 مرتبہ انسان اگر گلا مل لے تو وہ سنت ادا ہو جاوے گا۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد نمک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا، اس طریقے کی روایت بیان کی جاتی ہے، یہ بھی روایت من گھڑت ہے۔ ایک اور بہت ہی زیادہ مشہور روایت ہے جو اس میں بھی غلط فہمی مبتلا تھا کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے،
میں سمجھتا تھا، اور بہت سارے لوگ بلکہ باضابطہ لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائی، واٹس ایپ کے ذریعے لوگوں نے اس کو شیئر بھی کیا کہ جب ناخن کاٹنا شروع کرے تو داہنے ہاتھ کے شہادت انگلی سے کاٹنا شروع کرے، کاٹتے کاٹتے آئے اور اس کے بعد پھر بایاں ہاتھ کی انگلی شروع کرے اور اخیر میں جو ہے داہنے ہاتھ کی اس والی انگلی کا کاٹے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طریقے کا کام کرنا البتہ علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے، اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ پہلے دائنے ہاتھ کی مکمل انگلیوں کے ناخن کاٹے، اس کے بعد بائیں ہاتھ کی انگلیوں کا ناخن کاٹے، لیکن یہ مسنون نہیں ہے۔ جب ہم مسنون کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہو، جبکہ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ شریعت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنا پابند نہیں بناتی ہے۔ ایک اور روایت جو بیان کی جاتی ہے، بہت زور و شور کے ساتھ اس روایت کو بیان کی جاتی ہے، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو یہ روایت کو بیان کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کو جو ان روایتوں کو بیان نہیں کرتے۔ یہ جو باتیں جو کی جا رہی ہے محض آپ کی اصلاح کے لیے کی جا رہی ہے، نہ کہ آپ سے دشمنی اور بغض کے بنا پر۔ الحمدللہ ہمارا بھی وقت لگتا ہے اور ہم بھی اس چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب داعی کا انتقال ہوتا ہے تو داعی جیسے ہی قبر میں جاتا ہے، اللہ رب العزت ایک حور کو بھیجتے ہیں اور اس حور کے گلے میں ایک موتیوں کا ہار ہوتا ہے، اور داعی اور وہ حور قبر میں کھیلتے ہیں۔ اسی کھیل کود کے درمیان جو حور کے گلے میں جو موتیوں کا ہار ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ موتیاں جو ہے نیچے گر جاتی ہے اور داعی اس کو چننے میں لگ جاتا ہے۔ موتیوں کو چنتے چنتے جو ہے قیامت آ جائے گا۔ اس طریقے کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اتنا بھی وقت جو ہے، یعنی عالم برزخ کا جو منظر ہوگا وہ داعی اس کو محسوس نہ کر سکے گا، اور اس کو اتنا کم وقت محسوس ہوگا کہ گویا کہ موتیوں کو چنتے چنتے جو ہے قیامت قائم ہو جائے گی۔ کاش کہ ایسی فضیلت کوئی ہوتی، لیکن افسوس کہ ایسی کوئی فضیلت اور ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ یہ بے بنیاد باتیں ہیں، ایسی باتوں سے لوگوں کو پرہیز کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گھر کی حفاظت کے لیے 500 فرشتوں کو مامور فرماتے ہیں، یعنی 500 فرشتے اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ فضیلت کو بیان کرنے کی ذمہ داری اور فضیلت کو بتانا یہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ پیارے نبی نے جتنی فضیلتیں جن جن چیزوں کے بارے میں فرمانی تھی آپ نے فرما دی۔ اب ہم اپنی جانب سے اس کی اہمیت لوگوں میں بٹھانے کے لیے کوئی فضیلت بیان نہیں کر سکتے، ہم وہی فضیلت بیان کریں گے جو پیارے نبی نے بیان فرمائی، جو حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے، جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جن کو نقل کیا ہے۔ تو اس طریقے کے بے بنیاد باتیں بیان کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ رجب کا مہینہ ہے تو رجب کے مہینے میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں کچھ اس طریقے کی نماز ہے، غالباً وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ شب معراج کے دن ایک نماز ادا کرنی ہے جس میں 12 رکعت ہے، اس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے، صبح کو روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے، لوگوں نے اپنی جانب سے اس حدیث کو گڑھا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس کو جمعہ میں بھی لوگ بیان کرتے ہیں، اب میں نے کئی مرتبہ نہ جاننے کی وجہ سے کئی مرتبہ میں نے بھی بیان کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جبکہ اس طریقے کی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث البتہ ملتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے سے خوب لاڈ پیار کر رہی ہے، تو ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بیٹے کو یا اپنی اولاد کو آگ میں ڈال دے گی؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے تو کئی جگہ ایک بات بھی ملتی ہے کہ اللہ اپنی بندوں سے خوب محبت کرتا ہے، لیکن 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس طریقے کی قید حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ محبت کرتا ہو، لیکن اس طریقے کی قید لگانا حدیث میں زیادتی ہے۔ حدیث میں 70 ماؤں کا ذکر نہیں ملتا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اس طریقے کے بات یعنی 70 ماؤں کے کہنے کی گنجائش ہے، کیونکہ اس سے کثرت مراد ہو، لیکن اس کو قید کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے اکثر گشت کے مجلسوں میں کہ جب گشت کی فکر لے کر لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر تمہارے ذریعے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت مل جاتی ہے تو یہ تمہارے نجات کے لیے کافی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک انسان کسی کے ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور خود نماز نہ پڑھے، خود روزہ نہ رکھے، اس کے بعد خود اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے تو کیا اس کے نجات کے لیے کافی ہوگا؟ ہاں، البتہ ایک حدیث ملتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ذریعے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت ملتی ہے تو سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی دعائیں اس طرح قبول ہوتی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی کوئی روایت سے ثابت نہیں ہے، ایسی باتوں کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بلکہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں،
اور حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے وفد ہیں، یہ اللہ سے جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو بھی یہ مانگتے ہیں اللہ ان کو پورا کرتا ہے۔ اس طریقے کی حدیث موجود ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح اس طریقے کی حدیث نہیں ملتی۔ ایک اور روایت ہے، بلکہ اکثر ہم نے سنا بھی ہے، کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دیں گے۔ جی ہاں، جبکہ یہ روایت اس طریقے سے نہیں ہے، بلکہ اس روایت دو مختلف روایتوں کو ہم نے جوڑ دیا۔ ایک الگ روایت ہے، یہ الگ روایت ہے، ان دونوں روایتوں کو ہم نے توڑ کر ایک الگ روایت بنا دیا۔ یہ 10 گنی بڑی جنت کی بات جو ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری جنتی کو جو ہوگا، جس کو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اسے دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی۔ اور دوسری حدیث جو رائی کے دانے والی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ تو یہ دونوں حدیث الگ الگ ہے، ان حدیث کو ہم نے توڑا اور توڑ کر ایک نئی حدیث بنا دیا کہ اس طریقے کی حدیث جو بیان کی جاتی ہے یہ بے بنیاد حدیث ہے، اس طریقے کی باتوں سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ایک نمازی جو ہوتا ہے، ایک بے نمازی جو ہوتا ہے، اس کی نحوست جو ہے 40 گھر تک دائیں جانب، 40 بائیں جانب، 40 آگے اور 40 پیچھے، یعنی 40 گھر جو ہے وہ منحوس ہو جاتی ہے ایک بے نمازی کی وجہ سے۔ گویا کہ پورا ہندوستان ہی منحوس ہو جائے گا اگر اس طریقے کی حدیث مل جائے تو، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر ایک انسان جو ہے، ہر ایک گھرانے میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا بے نمازی ضرور ملے گا۔ اور قرآن کے خلاف یہ باتیں ہیں، ہم نے جو بات کہہ رہے ہیں اپنی مجلسوں میں یا اپنی محفلوں میں، جس طریقے کی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ایک بے نمازی کی وجہ سے 40 گھرانہ تک اس کی نحوست پہنچتی ہے، قرآن کے خلاف ہے یہ باتیں۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کسی انسان کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا۔ وہ بے نمازی ہے، اس کا جواب وہ دے گا، نہ کہ 40 گھر والے۔ تو خدا را آپ سے گزارش ہے کہ اس طریقے کی روایتوں کو بیان کرنے سے باز آئیں۔ میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ یہ باتیں، یہ روایتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی، یہ بے اصل اور بے بنیاد باتیں ہیں، ان باتوں کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء ان کو بتائیں کہ اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، آپ سے دشمنی، آپ سے نفرت، آپ سے بغض یا اس کام کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس دنیا کا سب سے پیارا کام یہ ہے، تبلیغ والا کام، جو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام ہے، جو لوگوں کو راستے پر لانے کا کام ہے، جو لوگوں کو دین سکھلانے کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کام میں جڑنے والوں کو قبول فرمائے، اس کام کو خوب ترقیات سے نوازے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں، اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن وہ حدیث ہم اپنی جانب سے پیش نہیں کر سکتے، وہ حدیث ہم اپنی جانب سے نہیں جوڑ سکتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو خدا را دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔